سائنس، فلسفی اور ریلیجن، سائنس، فلسفہ اور مذہب، یہ تینوں جب ما بعد طبیعیاتی حقائق سے بحث کرتے ہیں، میٹا فزیکل ریئلٹیز کے ساتھ بحث کرتے ہیں، تو ان کے بارڈرز آپس میں مل جاتے ہیں۔ اور ایتھیکل فلسفی کی جب بات کرتے ہیں، ایتھکس کی بات کرتے ہیں، ویلیوز کی بات کرتے ہیں، تو بارڈرز ان کے مل جاتے ہیں۔ ان پر ہم گفتگو کر چکے ہیں سائنس، فلسفی اور تھیالوجی کے حوالے سے۔ یہاں ایک دلچسپ چیز ہے جو قابل توجہ، وہ یہ ہے کہ سائنس کا موضوع بنیادی طور پہ یہ ہے واٹ از ہیپننگ اینڈ ہاؤ از ہیپننگ، جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے۔ تو سائنس بحث کرتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے انسان، سائنس اس کو کھوج لگاتی ہے کہ یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور جو بھی فعل وجود میں آیا ہے یہ کیسے وجود میں آیا ہے، کیا ہے اور کیسے ہے۔ واٹ اینڈ ہاؤ، ان دو چیزوں کا جواب سائنس دیتی، خواہ اس کا تعلق انسانی کائنات سے ہو، انسان کی زندگی کے ساتھ ہو، ہیومن سائنسز ڈیل کریں، خواہ اس کا تعلق پوری مادہ اور توانائی اور انرجی کی زندگی سے ہو، اس زمین کی کائنات سے ہو، ورلڈ سے ہو، یا خلا کی کائنات سے ہو، یا دیگر سیارگان فلکی سماوی کائنات سے ہو، مختلف سولر یا سیلیسٹیل سسٹمز کے ساتھ ہو، حیوانات کے ساتھ ہو، پلانٹس کی زندگی کے ساتھ ہو، نباتات کے ساتھ ہو، جمادات کے ساتھ ہو، کوئی چیز ہو، اس کائنات کے کسی بھی شعبے اور میدان میں اور کسی بھی زندگی کے شعبے میں کوئی کام ہو رہا ہے۔ آپ ایک پتھر پھینک رہے ہیں، اوپر پھینک رہے ہیں، نیچے گر رہا ہے، ایک پرندہ نیچے گر رہا ہے، کوئی عمل آپ کر رہے ہیں، کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز دکھائی دے رہی ہے، کوئی دکھائی نہیں دے رہی، بچہ پیدا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، ماں کے رحم میں ہو رہا ہے، باہر اس کی نشو و نما ہو رہی ہے، جانور آ رہے ہیں، کوئی مر رہا ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی صحت مند ہو رہا ہے، بارش آ رہی ہے، بادل بن رہے ہیں، بارش نہیں آ رہی ہے، موسم خشک ہے، گرج چمک ہو رہی ہے، سورج نظر آ رہا ہے، چاند ستارے نظر آ رہے ہیں، رات ہو رہی ہے، دن ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ جو پوری کائنات میں کسی بھی اینگل میں آپ دیکھتے ہیں، تو سائنس بحث کرتی ہے اس چیز سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہر فعل کو دیکھتی ہے کہ یہ کیا ہے، واٹ از دس ریگارڈنگ اینی occurrence، اور پھر وہ دیکھتی ہے کہ ہاؤ از اٹ ہیپننگ، ہاؤ از دس occurrence اور دس انسیڈنٹ اور دس ایونٹ ٹیکنگ پلیس، یہ واقعہ کیسے ہو رہا ہے۔ تو وہ کیا ہے اور کیسے ہے، سائنس کی بحث ان دو سوالوں کا جواب تلاش کرنے میں۔ پھر ان کے بعد ایک اور سوال ان کے پیچھے، دو سوالوں کے پیچھے ایک اور سوال چھپا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیوں ہے۔ اب کیوں کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی سائنس نے یہ درد سر لی ہے کہ یہ ذمہ داری بھی اپنے اوپر سر پہ تھونک لے۔ سائنس کہتی ہے میرے پاس ایکسپیریمنٹ ہے، ہائپوتھیسس بنتا ہے، ایک مفروضہ بنتا ہے، کسی آبزرویشن سے، کسی مشاہدے سے خیال آتا ہے، اس خیال سے ایک مفروضہ بنتا ہے، بار بار پھر اس کے بعد سائنس تجربات کرتی ہے، سائنسدان تجربات کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹس ہوتے رہتے ہیں، ہائپوتھیسس پھر کئی تجربات کی موافقت کے نتیجے میں ایک نظریہ بن جاتا ہے، تھیوری، پھر نظریے کے اوپر تجربات ہوتے رہتے ہیں، اگر ساری تائید مل جائیں اور کوئی اس کے برعکس نہ جائے تو پھر آہستہ آہستہ وہ لا بن جاتا ہے، وہ قانون بن جاتا ہے، اعلی ازل قیاس پر اس طرح اس میں ایک ارتقا رہتا ہے۔ تو سائنس کہتی ہے کہ میری ذمہ داری تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جب میں یہ جان لوں کہ یہ کیا ہے تو پھر اگلی ذمہ داری میرے اوپر یہ ہے کہ میں یہ دریافت کروں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، اس کا فینومینا کیا ہے، اس فعل کے وجود پانے کے عوامل کیا ہیں، اس کی تشکیل کس طرح ہو رہی ہے، یہ کیسے وجود میں آ رہا ہے۔
تو سائنس کیا ہے اور کیسے ہے سے بحث کرتی. وہ کہتی ہے اس کے علاوہ میرے تجربات انہی دو چیزوں کو دریافت کر سکتے ہیں. اب میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ایک سوال ان دو سوالوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور وہ ہے کہ کیوں ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، درست، لیکن سوال یہ ہے کہ جیسے بھی ہے مگر کیوں ہے. سائنس کہتی ہے بابا میرا سلام، مطلب یہ درد سر میں لینے کو تیار نہیں کہ میرا جو تجرباتی نظام ہے، ایکسپیریمنٹل پروسیس ہے، ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن ہے، ایکسپیریمنٹل انڈورسمنٹ ہے، یہ جو بھی ایکسپیرینس کے ذریعے میں دریافت کرتی ہوں، تو میں کیوں تک نہیں پہنچ سکتی. کیوں ایک اور چیز ہے جو مقصد کو ڈیل کرتی. کیوں میرے ذمہ نہیں ہے. فلسفہ بھی کہہ دیتا ہے کیوں میرے ذمہ نہیں ہے. فلسفے نے بھی سائنس کے طریقے سے ہٹ کر مجرد عقل کی سوچ کے ساتھ، آف کورس ہر فلسفی پرانے زمانے میں اس دور کے رواج اور اس دور کے اویلیبل میٹیریل کے اعتبار سے یا اویلیبل نالج کے سسٹم کے اعتبار سے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے کا سائنٹسٹ بھی تھا. اور جو پرانے گریک پیریڈ میں، یونانی دور میں، زمانہ قدیم میں جو سائنٹسٹ تھے وہ کسی نہ کسی مرتبے کے فلسفی بھی تھے. تو کیوں جو کچھ عقل میں آتا ہے کچھ نہ کچھ تو وہ کہہ لیتے تھے، مگر حتمی جواب کیوں کا نہ ان کے پاس تھا، اور سائنس تو اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہتی. وہ کہتا ہے میری تو ساری تحقیق مادی دنیا کے ساتھ ہے، لہذا کیوں تک میں نہیں پہنچتی. اسی طرح ایک اور چوتھا سوال ہے، وہ انسانی زندگی سے متعلق ہے، اور وہ ہے what ought to be. ought کہ کیسا ہونا چاہیے انسان کو. تو سائنس کہتی ہے یہ اخلاقیات کا سوال ہے، یہ بھی میرا سبجیکٹ نہیں. اس کو فلسفہ ڈیل کرتا رہا ہے. نیکی کو، بدی کو، مورل ویلیوز کو، ورچو کو، وائس کو، ہیپینس کو، سیڈنس کو، ٹروتھفلنس کو، ایول کو، گڈ کو. تو فلسفہ اس کو ڈیل کرتا رہا ہے، مگر سائنس تو اس کو بالکل ڈیل نہیں کرتی. انسان کو نیک ہونا چاہیے، بد ہونا چاہیے. سو سائنسدان کے لیے کوئی کردار نہیں ہے. نمازی ہو، پرہیزگار ہو، شرابی ہو، بدکار ہو، دھوکے باز ہو، اچھا ہو، اچھے اخلاق کا ہو، بد اخلاق کا ہو، اس کو کہتا ہے یہ کردار کا تعلق میری سائنٹیفک ریسرچ کے ساتھ نہیں ہے. فلسفی ان چیزوں کو خیال میں رکھتا ہے جہاں تک پاسبل ہو، چونکہ فلسفہ ویلیوز اور ورچوز سے بحث کرتا ہے. سائنس ویلیوز اور ورچوز سے بحث نہیں کرتی، اقدار سے بحث نہیں کرتی، اخلاقی تصورات سے بحث نہیں کرتی، نیکیوں سے بحث نہیں کرتی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو سوال ہے کہ کیا ہے اور کیسے ہے، یہ سائنس نے دیا، اور یہ سوال ان دونوں کے پیچھے کہ کیوں ہے، اس کا جواب مذہب دیتا ہے. چونکہ سائنس اس سوال کا جواب دینے سے ہی قاصر تھی. سائنس کی رسائی ہی نہیں تھی کیوں ہے تک، وائی تک رسائی نہیں تھی، اس لیے سائنس مذہب کو چیلنج نہیں کرتی. اب آپ بیسک بات ایک سمجھ گئے، ہم فاؤنڈیشن رکھ رہے ہیں، اس وجہ سے سائنس مذہب کو چیلنج نہیں کرتی. یہ جو خیال بعض لوگوں کا ہے کہ سائنس مذہب کا انکار کرتی ہے، خدا کے وجود کا انکار کرتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. سائنس کا لینا دینا نہیں ہے مذہب کے وجود سے. اصولی طور پہ سائنس ان موضوعات سے بحث ہی نہیں کرتی جو موضوعات مذہب کے ہیں. مذہب عالم غیب سے بحث کرتا ہے، سائنس عالم غیب سے نہیں، عالم شہادت سے بحث کرتی. مذہب مابعد طبیعیات سے بحث کرتا ہے، سپر نیچرل ورلڈ سے، میٹا فزیکل ورلڈ سے. سائنس بحث ہی نہیں کرتی سپر نیچرل ورلڈ یا میٹا فزیکل ورلڈ سے، سائنس بحث کرتی ہے فزیکل ورلڈ سے. یہ جو نیچر ہے فزیکل ورلڈ ہے، عالم مادیات سے بحث کرتی ہے. مذہب مرنے کے بعد کیا ہوگا اس سے بحث کرتا ہے، سائنس مرنے کے بعد گفتگو ہی نہیں کرتی. وہ تو میں ہی مر جاؤں گی وہ کہتی، تو اس کے بعد کا کیا جاننا. وہ کہتا ہے میرا تو کنسرن صرف اس کے مرنے تک ہے، یا قبر میں رکھ دیا تو یہ بھی بتاتی ہوں کہ ڈیکے ہو جاتا ہے اور دیٹس اٹ. اس کے بعد کیا ہے
کوئی حساب ہے، کتاب ہے، نیک تھا اس کی جزا ہے، بد تھا سزا ہے۔ سائنس کہتی ہے میں نہ انکار کر سکتی ہوں نہ اقرار کر سکتی ہوں، میرا سبجیکٹ نہیں ہے۔ سائنس کیوں انکار کرے گی؟ سائنس پاگل ہے، پاگل ہی انکار کرے گا نا کوئی۔ یہ تو اس طرح ہے جیسے آپ ایک لٹریچر کا ایک آدمی ہو، اردو ادب کا، تو وہ سائنس میں بحث کرے اور انکار کرے تو اسے کہیں گے بھئی نہیں ٹھیک ہے، آپ اردو ادب میں رہیں، سائنس سے کیا لینا دینا آپ کا؟ اس پر تو سائنٹسٹ کی بات کرے گا۔ یا تو نثر کا آدمی نظم سے، شاعری سے بحث نہیں کرتا، اور اگر شاعر ہے تو وہ نثر سے اتنی بحث نہیں کر سکتا، اتھارٹی نہیں ہے۔ چہ جائے کہ کوئی آدمی کسی اور فیلڈ پر بحث کرے، فزکس کا کیمسٹری سبجیکٹ پر بحث نہیں کرتا، کیمسٹری والا بیالوجی پر بحث نہیں کرتا، بیالوجی والا ایسٹرو فزکس پہ بحث نہیں کرتا، وہ اسٹرونومی پہ بحث نہیں کرتا۔ مختلف شعبے ہیں۔ ایک زوالوجسٹ ہے وہ آپ کے اسپیس اور ٹائم پہ بحث نہیں کرتا، اور ایک ڈاکٹر ہے وہ انجینئرنگ سے اور ٹیکنالوجی سے بحث نہیں کرتا، اور جو آئی ٹی کا اسپیشلسٹ ہے وہ میکینیکل انجینئرنگ سے بحث نہیں کرتا، کوئی کیمیکل انجینئرنگ کا ہے تو وہ دوسرے سے بحث نہیں کرتا۔ تو یہ تو ایک فیلڈ کا آدمی دوسرے فیلڈ کو وہ کہتا ہے میرا سبجیکٹ نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ہارٹ اسپیشلسٹ، کہیں ڈاکٹر صاحب میری ذرا آنکھیں بھی دیکھ لیں، مجھے ذرا نظر کم آ رہا ہے، وہ کہے گا میرا فیلڈ نہیں ہے۔ آپ آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، تو جب آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں تو کہیں ذرا میرے گردے بھی چیک کر لیں، وہ کہے گا نہیں میرا فیلڈ نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب آپ انٹرنل میڈیسن کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں تو اسے کہیں کہ میری ذرا سرجری بھی کر دیں، وہ کہے گا میں سرجن نہیں ہوں، میں فزیشین ہوں۔ اور سرجن کے پاس جائیں تو اسے کہیں کہ میرے ذرا لیور کو بھی چیک کر لیں، مجھے ہیپیٹائٹس سی تو نہیں ہے میرا، یہ وہ کہے گا بھی یہ تو میں تو سرجن ہوں بابا، چیرنا پھاڑنا میرا کام ہے۔ یہ تو پھر آپ اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں۔ تو ایک اسپیشلسٹ دوسرے اسپیشلٹی پر بات نہیں کرتا، تو سائنس مذہب کی اسپیشلٹی پر کیوں بات کرے گی؟ وہ تو اس فیلڈ میں کبھی داخل ہی نہیں ہوئی۔ یہی پوزیشن میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو سمجھا رہا ہوں، یہی پوزیشن عقل کی ہے۔ سائنس بھائی عقل ہی کی ایجاد ہے نا، سائنس کو عقل نے ایجاد کیا ہے، فلسفے کو بھی عقل نے ایجاد کیا ہے۔ تو جہاں تک عقل کی رسائی ہے وہیں تک فلسفہ اور سائنس بھی جائے گی، اور فلسفہ اور سائنس دونوں عقل کو وہیں تک لے جاتے ہیں جہاں تک عالم حواس جاتا ہے، عالم محسوسات جاتے ہیں۔ یہ جو فزیکل سینسز ہیں ہمارے وہ جاتے ہیں، اسی سے انٹلیکچول ورلڈ تشکیل پاتی ہے، انٹلیکچول ورلڈ۔ تو ان کی حدود ہیں، مذہب ان سے ماوراء بات کرتا ہے، اور ان ماورائی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے اس مادی زندگی کو اچھا کرنے، ویلیوز کے ساتھ درست کرنے کی بات کرتا ہے۔ تو یہاں کی ویلیوز کے ساتھ بھی سائنس کا تعلق نہیں ہے، اور وہاں کے حقائق کے ساتھ بھی سائنس کا تعلق نہیں ہے۔ مذہب کہتا ہے بھی یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، اس عمل کا گناہ ہے، اس عمل کا ثواب ہے، بھائی اس سے آخرت سنورے گی، اس سے آخرت خراب ہوگی، فلاں کے یہ حقوق ہیں، ماں باپ کے یہ حقوق ہیں، اولاد کے۔ تو سائنس کو کیا تعلق ہے بھائی حقوق کیا ہیں کس کے؟ سائنس پیرنٹس کے حقوق سے بحث نہیں کرتی، پیرنٹل رائٹ سے، یا چلڈرن رائٹ سے، یا نیبر کے رائٹ سے، مسلم کے رائٹ سے، غریبوں کے رائٹ سے، کمزوروں کے رائٹ سے، سوسائٹل کوہیژن سے بحث نہیں کرتی کہ سوسائٹی کس طرح وجود میں آئے، اطاعت کیسے ہو، حکومت کیسے چلے۔ سائنس کہتی ہے بھی نہیں، یہ تو پولیٹکس کا میٹر ہے، یہ سوشل سائنسز کا میٹر ہے، یہ اکانومی کا میٹر ہے۔ تو ذہن میں رکھ لیں، سائنس جس طرح اکنامکس سے بحث نہیں کرتی، پولیٹیکل سائنس سے بحث نہیں کرتی، سوشیالوجی سے بحث نہیں کرتی، سائیکالوجی سے بحث نہیں کرتی، فلسفی سے بحث نہیں کرتی، موریلٹی سے بحث نہیں کرتی، اسپریچویلٹی سے بحث نہیں کرتی، سائنس جس طرح اس فزیکل ورلڈ کے اندر جو انسان کے باقی مورل اور ایتھیکل لائف سے ریلیٹڈ میٹر ان سے بحث نہیں کرتی ویلیوز کے ساتھ، اس طرح سائنس اس دنیا، اگلی دنیا سے بحث کیسے کرے گی جو دنیا یہاں کی دنیا ہی نہیں ہے؟ تو اگر سائنس سے پوچھے میں کہاں سے آیا ہوں، وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا یہ۔ ہاں اگر جسم کی بات پوچھتے ہو تمہارا جسم کہاں سے آیا ہے، وہ سائنس کہتی ہے میں بتاتی ہوں، لیکن روح کی کوئی حقیقت پوچھتے ہو تو وہ میرا سبجیکٹ نہیں، وہ میٹا فزیکل ورلڈ ہے۔ قل الروح من امر ربی۔ تو یاد رکھ لیں، میں نے ایک بیسک اصولی بات سمجھا دی کہ سائنس نے کبھی مذہب کا بنیادی طور پہ انکار کیا ہی نہیں ہے، اور نہ وہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، نہ مذہب کا انکار کرنے کا حق رکھتی ہے۔ اگر سائنس مذہب کا انکار کرنے لگے تو سائنس تو پھر بے وقوف چیز ہو گئی، پاگل چیز ہو گئی۔
تو سائنس پاگل پن کا نام تو نہیں ہے، سائنس تو عقل مندی کا نام ہے۔ عقل مندی کی اس دنیا کی آخری حد ہے، دانش مندی کی اس دنیاوی اعتبار سے آخری حد ہے سائنس۔